ہائیڈروجن کائنات میں پائے جانے والا سب سے پہلا اور سب سے وافر عنصر ہے۔ ہائیڈروجن سے بنتے ہیں ستارے۔ ستاروں کا ایندھن ہائیڈروجن ہے۔ ہائیڈروجن ایک گیس ہے، یہ آکسیجن کے ساتھ جلنے کے عمل میں پانی بناتی ہے۔ پانی میں 2 ہائیڈروجن کے ایٹم ایک آکسیجن کے ایٹم کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں۔ یہ سادہ سا مگر حیرت انگیز خاصیتیں رکھنے والا مالیکیول زمین پر زندگی کی وجہ ہے۔ پانی کے بارے میں پھر کبھی، فی الحال ہائیڈروجن پر بات کرتے ہیں۔ عام ہائیڈروجن کا یہ ایٹم ہے، بے حد سادہ ہے۔ اس کے مرکزے میں ایک پروٹان ہوتا ہے، اس کے گرد ایک الیکٹران منڈلا رہا ہوتا ہے۔ درسی کتابوں میں دکھایا جانے والا ماڈل جس میں ایک الیکٹران ایک پروٹان کے گرد گھومتا ہے، نہایت سادہ ماڈل ہے جو بوہر ماڈل کہلاتا ہے۔ یہ ڈنمارک کے سائنسدان نیل بوہر کے نام سے منسوب ہے، جس نے اس ماڈل کے تحت ایٹم کی مختلف خاصیتوں کو بیان کیا۔ البتہ حقیقت میں کہانی کچھ مختلف ہے۔ کوانٹم تھیوری میں الیکٹران ایک موج کی صورت یا ایک بادل کی طرح ہائیڈروجن ایٹم میں کہیں بھی پایا جا سکتا ہے۔ البتہ کچھ جگہوں پر اس کے ہونے کا امکان زیادہ ہوتا ہے، جسے آربیٹل کہتے ہیں۔ ایسا ممکن ہے کہ کسی وقت میں الیکٹران کی موج کا کچھ حصہ ایٹم کے مرکزے میں ہو۔ خیر دوبارہ ہائیڈروجن کی طرف چلتے ہیں۔ ہائیڈروجن کے 3 آئسوٹوپس ہیں۔ پہلا وہ جس میں مرکزے میں ایک پروٹان ہے، اسے ہائیڈروجن 1 کہتے ہیں۔ دوسرا آئسوٹوپ وہ جسے مرکزے میں ایک پروٹان اور ایک نیوٹران ہو، اسے ڈیوٹیریم کہتے ہیں۔ ڈیوٹیریم اور آکسیجن کے ملاپ سے بننے والا پانی بھاری پانی کہلاتا ہے۔ یہ پانی ایٹمی ری ایکٹرز میں فیوژن کے عمل کو روکنے یا کنٹرول کرنے کے کام آتا ہے۔ یہاں یورینیم کے بھاری ایٹموں سے نکلنے والے نیوٹرانز کو اس پانی سے گزار کر ان کی رفتار کو کم کیا جاتا ہے تاکہ وہ مزید ایٹموں کو پھاڑ کر فیوژن کے عمل کو جاری نہ رکھ سکیں۔ اگر آپ کم مقدار میں بھاری پانی پئیں تو کچھ نہیں ہوگا، البتہ زیادہ مقدار میں یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہوگا، کیونکہ اس کی کثافت جسم میں پائے جانے والے عام پانی سے زیادہ ہوگی اور یوں اس سے خلیے اور ڈی این اے کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ میرے سپروائزر صاحب کو چند سال پہلے شوق چڑھا تو انہوں نے وسکی میں بھاری پانی کی برف ڈال کر پی۔ بعد میں فرانس کے حکومتی ادارے نے ان سے پوچھا کہ بھاری پانی جو خریدا تھا کس مقصد کے لیے استعمال کیا، جس پر ان کا جواب سن کر وہ دانتوں میں انگلیاں دبائے سوچتے رہے کہ انصاف کا کیا کریں۔ خیر ہائیڈروجن کا تیسرا بھاری آئسوٹوپ ٹریٹینیم ہے۔ اس کے مرکزے میں ایک پروٹان کے ساتھ 2 نیوٹران ہوتے ہیں۔ ہمارے سورج کا 73% حصہ ہائیڈروجن جبکہ باقی 25% ہیلیم اور 2% دیگر عناصر سے بنا ہے۔ سورج میں ہائیڈروجن کے ایٹم فیوژن کے عمل سے گزر کر ہیلیم میں تبدیل ہوتے ہیں، جس کے ساتھ کچھ مادی توانائی میں بدلتا ہے جو روشنی اور تابکاری کی صورت میں خارج ہوتا ہے۔ گویا زمین پر سورج کی روشنی ہائیڈروجن کی برہنِ منت ہے۔ ہمارا سورج ایک سیکنڈ میں 600 ملین ٹن ہائیڈروجن کو ہیلیم میں تبدیل کرتا ہے۔ آج اس سائنسدان زمین پر اس فیوژن کے عمل کے تحت توانائی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے ہائیڈروجن کے 2 بھاری آئسوٹوپس جن کا ذکر اوپر ہوا، ڈیوٹیریم اور ٹریٹینیم سے فیوژن کا عمل لیبارٹریوں میں کیا جا رہا ہے۔ اگر ہم اس عمل کے تحت نکلنے والی توانائی کو محفوظ کر سکیں اور بروئے کار لا سکیں تو ہم لامحدود توانائی کے حصول کا خواب مستقبل میں پورا کر سکتے ہیں، کیونکہ زمین پر پانی میں ہائیڈروجن وافر مقدار میں موجود ہے، مگر اس کے بھاری آئسوٹوپس چاند پر کثرت سے پائے جاتے ہیں۔ مستقبل میں چاند پر رسائی اور چاند سے ان آئسوٹوپس کو زمین پر لانا آج تمام ترقی یافتہ ممالک کا خواب ہے۔ کوئی ہم چاند پر ان آئسوٹوپس کی مائننگ کریں گے۔ رہی بات ہائیڈروجن کی کیمیائی خاصیتوں کی تو یہ ایک تیزی سے ری ایکٹ کرنے والی گیس ہے، نہایت تیزی سے جل کر پانی میں تبدیل ہوتی ہے۔ اس وجہ سے اسے راکٹس میں اور صنعتوں میں استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ دیگر عناصر جیسے کہ کلورین، فلورین یا سلفر کے ساتھ مل کر مختلف طرح کے تیزاب بناتی ہے۔ ہمارے معدے میں ہائیڈروجن اور کلورین سے بنا تیزاب ہائیڈروکلورک ایسڈ پروٹین کو توڑنے اور ان کے انہضام میں مدد دیتا ہے۔ ہائیڈروجن کی تاریخ 13.8 ارب سال پرانی ہے۔ یہ تب بنی جب بگ بینگ کو ہوئے محض 3,80,000 سال گزرے، جب کائنات کے پہلے پروٹان کے گرد ایک الیکٹران نے اپنا مسکن ڈھونڈا۔ ہائیڈروجن کی کہانی دراصل ہماری کہانی ہے۔ ہم میں موجود تمام عناصر اسی ہائیڈروجن کے فیوژن کے عمل سے ستاروں میں بنے
اور پھر ستاروں کے انجام پر کائنات میں پھیلتے، زمین بنے اور زمین پر ہم۔ تحریر ڈاکٹر حفیظ الحسن۔